بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ فعل یعنی ورب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا سہنا پایا جائے۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل لازم، فعل ناقص اور فعل متعدی۔ سب سے پہلے ہم فعل لازم کے بارے میں جانتے ہیں۔ فعل لازم یہ وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف فعل اور فاعل سے جملہ مکمل ہو جائے۔ مثلاً علی رویا۔ بچوں، اس جملے میں علی فاعل ہے اور رویا فعل ہے، یعنی رو رہا ہے، اس کے رونے پہ کام ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس جملے میں جو ہے فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، اس لیے یہ جملہ فعل لازم ہوگا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے سدرا آئی۔ سدرا اس جملے میں فاعل ہے اور اس کا آنا کیا ہے؟ فعل ہے، تو یہ جملہ بھی فعل لازم ہے۔ اگلی مثال ہے چڑیا اڑی۔ اب چڑیا کیا ہے؟ فاعل ہے اور اڑنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس طرح یہ تمام جملے فعل لازم کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فعل متعدی کی۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے، یعنی جملے میں فاعل اور مفعول دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب جملے میں فاعل، مفعول اور فعل تینوں موجود ہوں تو اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ بچوں، فعل متعدی کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ علی نے گھڑی خریدی۔ اب اس جملے میں علی کیا ہے؟ فاعل ہے، گھڑی ہوگا مفعول اور اس کا خریدنا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس جملے میں علی فاعل یعنی کام کرنے والا ہے اور گھڑی مفعول اس لیے ہے کہ گھڑی پر کام ہوا ہے، اور خریدنا فعل ہے یعنی گھڑی کو خریدا گیا ہے۔ اس طرح یہ جملہ فعل متعدی ہوگا کیونکہ اس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں۔ اسی طرح ہماری اگلی مثال ہے سارا نے تصویر بنائی۔ اس جملے میں سارا فاعل ہے اور تصویر مفعول ہے اور بنانا کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس جملے میں بھی فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں، اس طرح یہ جملہ بھی فعل متعدی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فعل ناقص کی۔ یہ وہ فعل ہے کہ جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا صفت اس کے ساتھ نہ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا، یعنی یہ بتاتا ہے مثلاً ہیں، ہوں، ہو، تھا، تھے، گیا، گئی وغیرہ۔ اگر فعل ناقص کو ہم اکیلا لکھیں گے تو یہ اپنی بات مکمل نہیں کرے گا جب تک ہم اس کے ساتھ کوئی اسم یا صفت کو نہیں ملائیں گے۔ مثلاً خرگوش سفید ہے۔ تو پیارے بچوں، اس میں کیا ہے؟ خرگوش کیا ہے؟ اسم ہے، سفید ہونا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، اور ہے کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا اس جملے میں ہے فعل ناقص ہے، تو اس سے بات مکمل نہیں ہوئی جب تک ہم نے اس جملے میں اسم اور صفت کا استعمال نہیں کیا۔ اگلی مثال ہے علی بیمار تھا۔ اس جملے میں علی کیا ہے؟ اسم ہے، بیمار ہونا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، اور تھا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ یہ جملہ بھی فعل ناقص ہوا کیونکہ اس میں کیا ہے؟ ہم نے اسم اور صفت دونوں کا استعمال کیا ہے۔ اگلی مثال ہے میں خوبصورت ہوں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اسم ہے، خوبصورت ہونا اس کی صفت ہے، اور ہوں کیا ہے؟ فعل ناقص ہے۔ اسی طرح ہوں سے بھی جملہ مکمل نہیں ہوا، ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ اسم اور صفت دونوں کا استعمال کیا، تو اس طرح یہ جملہ بھی فعل ناقص ہو گیا۔ تو بچوں، ان تمام جملوں سے پتہ چلا کہ فعل ناقص میں اسم اور صفت کا ہونا ضروری ہے۔ بچوں، اب آپ نے اپنی نردبان کی کتاب سے صفحہ نمبر 7 پر فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں بچوں کہ آپ کو آج کا میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔